میٹرو بس اور اورنج ٹرین میں سفر کرنے کے لیے ملنے والا ٹوکن سسٹم ختم کر کے نیا کارڈ سسٹم متعارف کروا دیا گیا۔ ٹرین ہے، فیڈر بسیں ہیں، چاہے وہ میٹرو، سب ٹی کیش کارڈ کے ذریعے چلائی جائیں گی اور اسٹوڈنٹ کو مفت سفری سہولیات دی جائیں گی۔ پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کے جنرل مینیجر آپریشن عزیر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین میں ٹوکن سسٹم کو ختم کر کے ای سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے، یہ کیا نئی پالیسی لائی گئی ہے؟ 2012 میں جب پہلی بار یہ سسٹم ڈیزائن کیا گیا تو ہم نے کلوز لوپ سسٹم ڈیزائن کیا، تو اس کلوز لوپ سسٹم کے مطابق اس کارڈ کے تحت سفری سہولیات دی گئی۔ یہ ایک مائی فیئر کارڈ ہے، یہ اور ٹرکش سلوشن پہ بیسڈ ہے۔ اس کو منگوانے کے لیے ہمیں ترکی سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹوکن ہے جو لوگ خریدتے ہیں اور پھر وہ کیپچر ہو جاتا ہے سسٹم کے اینڈ پہ۔ اس کو ہم نے 10 سال چلایا۔ ہوا یہ کہ آڈٹ نے اعتراض کیا کہ یہ جو ٹرکش سلوشن ہے یہ انہیں قبول اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ترکی جا رہا نظر آ رہا تھا، اور پھر اس کی سیکیورٹی پہ بھی وہ قائل نہیں تھے۔ ان کامنٹس کو لیتے ہوئے پھر سر جوڑ کے بیٹھنا پڑا اور ڈیزائن یہ کیا ہم نے کہ یہ انڈیجنس سلوشن بنانا پڑے گا، اور پاکستان کے اندرونی کوئی سلوشن ہوگا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ پی ایم اے نے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ساتھ ایک فریم ورک ایگریمنٹ کیا، آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم دوبارہ ڈیزائن کیا۔ اس آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم میں جب بنوا رہے تھے تو ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ایک دوسری ضرورت نظر آئی، اور وہ یہ کہ جب بھی ہم ایک نیا سسٹم لانچ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے ایک الگ سے اے ایف سی سسٹم بھی لانا پڑتا تھا، ہمیں کارڈ بھی لانے پڑتے تھے، اور پھر وہ پچھلے سے انٹیگریٹ نہیں ہوتا تھا۔ اس دوران ایک اور ایشو سامنے آیا، وہ یہ کہ جب بھی ہم ایک نیا سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک نیا آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سروس پرووائڈر آتا ہے جو اپنی سلوشن لے کے آتا ہے، اور وہ پچھلے سے انٹیگریٹ نہیں ہوتا، یعنی کہ ایک کارڈ دوسرے پہ نہیں چلتا۔ اس کے بعد اورنج لائن آئی تو اورنج لائن کا کارڈ اس پہ نہیں چلتا تھا، لاہور میٹرو بس پہ، اور وائس ورسا۔ دونوں کے کارڈ جو تھے وہ ڈیفرنٹ تھے۔ یہ چیز کو سمجھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ اگر سسٹم بڑھتے چلے گئے تو یہ ہمارے لیے ایک نہایت ہی پیچیدہ مسئلہ بن جائے گا۔ اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں ون ٹرانسپورٹ کارڈ لایا جائے، اور اس کارڈ کے تحت جتنے بھی پنجاب میں ہمارے ماس ٹرانزٹ سسٹم ہیں وہ چلائے جائیں۔ اوپن لوپ سے ہم چلے گئے ای ایم وی سے بنتا ہے یورو پے ماسٹر کارڈ ویزا کارڈ۔ جب آپ ای ایم وی پہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے نارمل بینک کارڈ، کوئی بھی کسی بھی بینک میں، سامبا بینک، میزان بینک، یہ بی او پی کا کارڈ ہے، کوئی بھی بینک کا کارڈ جو ہے وہ قابل استعمال ہو جاتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ نہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ہم نے جو اپنا کارڈ رکھا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کارڈ نہیں ہے اس وقت اور ان کو کارڈ کی سہولت دینی ہے، تو اس کے لیے بینک آف پنجاب نے ٹرانسپورٹ کیش یعنی کہ ٹی کیش کارڈ متعارف کرا دیا۔ کسی بھی پرائیویٹ بینک کا کارڈ ہم لوگ استعمال کر سکتے، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، کسی کے ذریعے سے بھی پیمنٹ ہو سکتی ہے۔ جی، یہ نئے سسٹم جب لانچ ہو جائے گا انشاءاللہ سپٹمبر میں، تو کسی بھی بینک کا کارڈ قابل استعمال ہوگا سفر کے لیے، اور یہ جدت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ اپنے فون پہ ایک والیٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو اس وقت فعال ہے، ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کا نام بھی ٹی کیش ہے۔ آپ وہ اپنے فون پہ سیٹ کریں، اس میں آپ پیسے ڈالیں اور اس میں سے ایک ٹکٹ جنریٹ کریں، وہ کیو آر کوڈ بنائے گا، وہ کیو آر کوڈ سکین ہو جاتا ہے، اس سے بھی آپ ٹریول کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو سسٹم آپ کہہ رہے ہیں جو متعارف کروایا جا رہا ہے، یہ کن کن شہروں میں جو ہے وہ فعال کیا جائے گا؟ اب ہم نے جس طرح ڈیزائن کیا ہے یہ سسٹم پی آئی ٹی بی پرماننٹلی آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم ہر شہر میں ہمیں مہیا کرے گا۔ جتنی بھی بسیں آئیں گی ان میں جو پہلے چیزیں لگی ہوئی ہیں، ویلیڈیٹرز اور پیمنٹ سسٹم، وہ سارے پی آئی ٹی بی کے سسٹم کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے۔ چنانچہ آئندہ سے جتنی بھی پنجاب میں پی ٹی سی کو بھی شامل کیجئے، پی ایم اے اور پی ٹی سی کی جتنی بھی بسوں کے پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ میٹرو پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ ٹرین ہے، چاہے وہ فیڈر بسیں ہیں، وہ سب اسی سسٹم ٹی کیش کارڈ کے ذریعے چلائی جائیں گی۔ شاہ صاحب، یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ ٹی کیش جو ہے یہ کن افراد کو سہولت فراہم کرے گا؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر اسٹوڈنٹ کارڈ ایک علیحدہ بنتا ہے، تو کیا یہ اسٹوڈنٹ کارڈ کو بھی سہولت فراہم کرے گا یا اس کے لیے ایک الگ کارڈ جو ہے وہ متعارف کروایا جائے؟
ہاں جی، اسٹوڈنٹس کے لیے ایک الگ پورٹل ڈیزائن کر دی گئی ہے. ٹی کیش کے لیے بھی ایک پورٹل ڈیزائن کر دی گئی ہے. اب آپ جب اس پورٹل پہ جائیں گے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اسٹوڈنٹ ٹی کیش کارڈ کے لیے اپلائی کریں گے، اور اگر آپ نارمل پیسنجر ہیں تو آپ ٹی کیش کارڈ کے لیے اپلائی کریں گے. یہ دونوں کی الگ الگ پورٹل ہے. اسٹوڈنٹ ٹی کیش کارڈ کی ویریفیکیشن اسکول ایجوکیشن یا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کرے گا، اور جب وہ اسکول سے ویریفائی ہوگا تو اس کو ایک ڈفرینٹ کلر کا کارڈ ملے گا. ہوگا وہ بھی ای ایم وی کارڈ، لیکن اس میں نہ بیلنس زیرو ہوگا، اور اسٹوڈنٹ کو مفت سفری سہولیات دی جائیں گی. یہ سفری سہولیات منڈے سے فرائیڈے صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک، اور سیٹرڈے سنڈے نہیں دی جائیں گی. چھٹیوں میں بھی نہیں دی جائیں گی. گرمیوں کی چھٹیوں میں، سردیوں کی چھٹیوں میں اور گورنمنٹ ہالیڈیز میں یہ سہولت نہیں ہوگی. باقی سب دنوں میں اسٹوڈنٹس روزانہ 2 ٹرپس کر سکیں گے فری آف کاسٹ. تو ہماری عام عوام کے لیے بتائیں کہ عام عوام کو یہ کارڈ کس طرح سے وہ چارج کروائیں گے، اور کتنے چارج ہو سکے گا، کہاں سے چارج کروایا جائے گا یہ کارڈ؟ کسی بھی شہر میں میٹرو اسٹیشن پہ چلے جائیں، پیمنٹ کریں اور اس میں پیسے ایڈ کروا سکتے ہیں. بینک کی برانچ سے کروا سکتے ہیں، اپنی موبائل اپلیکیشن سے کروا سکتے ہیں، ہماری والیٹ سے بھی اس کو چارج کر سکتے ہیں. کیش والا پیسنجر بھی جب جائے گا تو اس کو ایک کیو آر کوڈ پرنٹڈ ٹکٹ ملے گی، وہ ایک کیمرے پہ اسکین ہوگی اور ٹرن سٹائل گھوم جائے گا. جن کے پاس کارڈ نہیں ہوتے وہ بھی بغیر کسی تکلیف کے فائدہ اٹھا سکیں.